کہ شیوخ بھی شیعہ تھے. اگر کوئی سنی عالم دین شیعوں سے ملنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو مرتد، گمراہ اور بدعقیدہ کہے گا تو پھر بات امام ابو حنیفہ، امام بخاری اور ان کے دیگر ائمہ تک بھی پہنچے گی. اتنی لمبی فہرست ہے. اگر میں حوالے دوں کہ کون شیعہ اور وہاں سے ملتا رہا ہے. خود ڈاکٹر طارق قادری نے ایران کا دورہ کیا تھا اور وہاں مراجع سے ملے تھے. ڈاکٹر اسرار احمد بھی ایران گئے اور انہوں نے وہاں مراجع سے ملاقات کی تھی. اتنی لمبی لسٹ ہے. لہذا یہ جو تنقید کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کے پاس بیٹھنے والوں پر تنقید کرے گا اس کو 100 بار سوچنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم ویسے ایک بات بتا دیں کہ افہام و تفہیم بنیادی مقصد ہے ان پروگراموں کا کہ ہم جو بات بتا رہے ہیں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کہ اگر ہم صحابہ کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ کس بنیاد پر رکھتے ہیں؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں رکھتے ہیں. ہر کسی کو ہم قابل تقلید نہیں سمجھتے بلکہ قرآن کے معیار پر جو اترتا ہے وہ صحابی. تو پھر معیاری صحابی کو اگر ہم جب مانتے ہیں تو ہمیں کم از کم اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ واقعاً آپ صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو معیاری صحابہ کو مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں تو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ان کے ماننے کا حق ہے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں مانتے ہیں. اور کوئی بھی بات انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد بھی لگے گی اور میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دے رہا ہوں. اس گارنٹی کے ساتھ جتنے بھی میرے اس وقت اہل سنت کے بھائی اور ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کی خدمت میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ کوئی عقیدہ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس عقیدے کو ہم اہل سنت کی کتابوں سے ثابت نہ کر سکیں. ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے. کوئی بھی عقیدہ، توحید سے لے کے روز قیامت تک کا عقیدہ، جتنے بھی ہمارے اصول دین ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں، ہر عقیدے کے لیے ہمیں اپنی کتابوں سے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر عقیدے کے لیے ہم اہل سنت کی ہی کتابوں کو پیش کر سکتے ہیں. تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیوں نہ ہم ان مشترکات پر آ جائیں کہ جو آپ کی کتابوں میں ہوں اور ہماری کتابوں میں بھی ہوں، دونوں جگہ سے اتفاق کسی حدیث پر بھی ہو، اس حدیث پر کیوں نہ آ جائیں؟ کیوں ہم ایسی فضا قائم کریں کہ جس فضا میں آپس میں الجھتے رہیں اور لڑتے رہیں اور کوشش کریں ایک دوسرے کو سمجھیں. افہام و تفہیم کی اسی فضا کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہر علی زیدی صاحب لندن سے. جی بسم اللہ. آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آپ کا جو یہ پروگرام ہے میں مسلسل دیکھتا ہوں. آپ کا انداز بیان جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہلو فرمائیے. جی جی فرمائیے. ہاں میں نے یہ ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے پروگرام کے حوالے سے میری کال آپ سے نہیں لگ سکی. جو سورہ توبہ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ حضرت عمر کو دی گئی تھی پڑھنے کے لیے، پھر وہ حضرت ابو بکر دی گئی. تو اس سلسلے میں جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ رسول خدا جو ہے اپنی طرف سے کوئی بھی کام نہیں کرتے جب تک کہ ان کے پاس کوئی حکم نہ ہو یا کوئی حکمت نہ ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا قرآن میں کہ قرآن میں قوانین میں تبدیلی بھی آئی اور وہ ختم بھی ہوئے، سپرسیڈ بھی ہوئے. تو اس حوالے سے، اس آیت کے دینے اور پھر وہ واپس لینے کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں حکمت تھی یا یہ قانون تبدیل کیا گیا. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر وقت رہا تو ہم آپ کے سوال کا بھی ضرور جواب دیں گے. مقصود حسین سید صاحب نے دوسرا سوال جو کیا کہ اگر سب کے سب برابر تھے تو مولا علی کو قابل خلافت استخلاف کیوں نہیں مانا گیا؟ ظاہر سی بات ہے، دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، لینے کے لیے ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے. وہ تو ایک عجیب و غریب پہلے سے بنی ہوئی سیاسی ایک اسکیم تھی، جس اسکیم کو کسی حد تک حضور کے بعد
اپلائی کر دیا گیا اور امت مسلمہ آج 73 فرقوں میں بڑھ گئی۔ آپ کا تیسرا سوال تھا کہ یہ جو احد میں معافی دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کھلم کھلا نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی اور اللہ کے نبی کے حکم کی اور بھاگ گئے، کیا وہ معافی مشروط تھی کہ نہیں تھی؟ یقیناً خود ان آیات میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ معافی مشروط تھی، اور جتنے بھاگے تھے سب کے لیے نہیں تھی، ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے گڑ گڑا کر توبہ کی اور معافی مانگی ان کے لیے تھی۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی اگلے کسی مرحلے میں وہ نہ کرے جو ایک توبہ کرنے والے کے شایان شان ہے، تو پھر تو اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر کوئی بخشش ان کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ بعد میں جنگ خندق اور جنگ خیبر میں جس کسی نے بھی کوتاہی کی ہے انہیں اللہ نے معاف نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس پر بھی بعد میں گفتگو ہوگی۔ فی الحال مختصر جواب یہ ہے کہ وہ معافی مشروط تھی، نہ کہ غیر مشروط تھی۔ ذاکر حسین صاحب بہترین انہوں نے گفتگو فرمائی، اور وہ جو فضا ہم چاہتے ہیں اتحاد کی بنے، ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اٹھانے سے زیادہ کوشش کریں ایک دوسرے کو سمجھیں، افہام و تفہیم۔ ہم یہ ساری باتیں اس لیے کریں کہ آپ سمجھیں ہم کیوں مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہیں، اگر مانتے بھی ہیں تو کن دلائل کی روشنی میں مانتے ہیں، تاکہ آپ ہماری بات کو سمجھیں۔ اگر سمجھیں گے تو آپ بھی قریب آئیں گے ہمارے، اور ہمارے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پھیلانے والی کوششیں ہیں، جو سلسلے ہیں، ان سلسلوں کا بھی آپ خود منہ توڑ جواب دے سکیں گے انشاءاللہ۔ ماہر علی زیدی صاحب لندن سے، انہوں نے حضرت ابوبکر کہ وہی سورہ توبہ اور سورہ برات مشرکین کو سنانے والی جو مہم تھی، وہ جو کام تھا، اللہ کے نبی نے پہلے انہیں دیا، پھر اس کے بعد انہیں بلا لیا اور مولا علی کو بھیجا۔ یہ ہم صرف نہیں کہہ رہے بلکہ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، اور آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنی ترقی یافتہ دنیا میں بھی بیٹھ کر ٹی وی پر انکار کر دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، تو وہ تو سارا حضرت ابوبکر نے ہی سنایا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ انکار کرتے رہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم اور اٹل ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں پوچھا سوال بہت خوبصورت کہ اس میں کیا حکم بدل گیا تھا، یعنی ایک جیسے قرآن مجید میں آیات پہلے آتی ہیں ناسخ ہو جاتی ہیں، منسوخ ہو جاتی ہیں، بعد میں ناسخ جب کوئی آیت آتی ہے تو کیا ایسا کوئی حکم بدلا تھا یا اس میں کوئی حکمت تھی؟ ظاہر سی بات ہے ناسخ و منسوخ کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے، اور اس کے حکم کو بدلنے میں بھی حکمت رہی ہے۔ پہلے بھیج کر کے بھی واضح کر دیا کہ میری طرف سے سارے کام ہوتے نہیں ہیں، کام سارے، کنٹرول سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، واپس بلایا اور علی کو بھیجا اور یہ بتا دیا کہ کچھ دینی اور الہی تبلیغی اور ارشادی کام ایسے ہیں کہ جسے کبھی بھی کوئی بھی اور نہیں کر سکتا ہے سوائے خود اللہ کے نبی کے اور اس کے کہ جو نبی جیسا ہو۔ چنانچہ سورہ کو تبلیغ کرنا، پہنچانا بھی ایک الہی مشن ہے۔ اس الہی مشن میں اللہ نے جن کو چن رکھا ہے انہی کو ہی جو ہے شایان شان سمجھتا ہے، انہی کے، اور یہ کام انہی سے لیتا ہے۔ چنانچہ ہم اہل سنت کی بھی بہت ساری تفسیروں میں اس حقیقت کا ضرور آپ کی خدمت میں اظہار کریں گے۔ اظہار حقیقت کے اس پروگرام میں ایک آخری کال لے کر کے زحمت تمام کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی کال ہیں تو جی، پیٹر بروز